الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ کل یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خاوند کو اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے. اس بارے میں 10 باتیں بتائی گئی تھیں کہ جو خطرناک غلطیاں ہیں خاوند کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ان میں سے آخری بات تھی کہ عورت کے والدین سے ناراضگی پیدا کر لینا، نفرت کا اظہار کرنا، یہ بہت خطرناک غلطی ہے. اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤ میں داخل ہے، فطری چیز ہے. وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کے والدین کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے. اگر وہ مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائے گی تو دل تو اس کا ضرور دکھے گا. اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ اگر خاوند کے اپنے والدین کے بارے میں بیوی کچھ باتیں کر دے تو خاوند کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اسی طرح جب خاوند بیوی کے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہی کچھ گزرتا ہے. یہ بھی ایک لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے بات. خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں، بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں. ان کے لیے ایک بہترین اصول ہے. شادی سے پہلے انسان کا ایک باپ اور اس کی ایک ماں، شادی کے بعد اب 2 باپ اور 2 مائیں. شریعت نے ساس اور سسر کو بھی ماں اور باپ کا درجہ دیا. تو جب بیوی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کے رتبے سے دیکھے گی تو جھگڑے ختم ہوں گے. اسی طرح خاوند جب ساس اور سسر کو بھی ماں باپ کی نظر سے دیکھے گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. تاہم اصول یہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی ذمہ داری ہو کہ خاوند کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ شرعی طریقے پر اچھا تعلق رکھنا، ان کو سیٹسفائیڈ رکھنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور خاوند کی ذمہ داری ہو کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے. جب گھر میں یہ ذمہ داریاں اس طرح تقسیم کر لی جائیں، بیوی ہر وقت یہ سوچے کہ میں اپنے میاں کے رشتہ داروں کو کیسے خوش رکھ سکتی ہوں، اس کی امی کو خوش رکھوں، اس کی بہنوں کو خوش رکھوں، اس کے دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ پی آر اچھی رہنی چاہیے. اور خاوند یہ سوچے کہ میں کس طرح اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا رکھوں. تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. تو اصول یہ بنا لیجئے
کہ بیوی خاوند کے رشتہ داروں سے اچھی پی آر ڈیولپ کرے اور خاوند اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی پی آر ڈیولپ کرے تو دونوں طرف کے لوگ مطمئن ہوں گے اور میاں بیوی آپس میں خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ تاہم آج یہ بات بتانی ہے کہ کچھ سنہری اصول ہیں، خاوند اگر ان پر عمل کرے تو اس کی زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں۔ یہ باتیں ظاہر میں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، مگر چھوٹی باتوں سے ہی بعد میں جھگڑے بن جاتے ہیں۔ جس طرح پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنا، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصاء، چھوٹے غلطی کو چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ظاہر میں معمولی نظر آئیں گی، لیکن حقیقت میں ان کا انسانی زندگی کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کراچی کا ایک جوڑا اس عاجز کے پاس آیا، دونوں کی شادی کو کوئی 6 سال گزر چکے تھے، دونوں سلسلے میں بیعت تھے، دونوں نیک ذہن رکھنے والے تھے، اور انہوں نے مل کر بات کی کہ ہم آپس میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا مشکل ہے۔ بیوی نے کہا میرا اس میاں کے ساتھ گزارا نہیں، میاں نے کہا میرا اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں، لیکن ہم اپنے والدین کو ابھی نہیں بتا سکے۔ ہم نے سوچا کہ پہلے اپنے حضرت صاحب کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں رہے، کل آپ ہم سے ناراض نہ ہوں کسی وجہ سے۔ تو ہم دونوں مل کے آئے ہیں تاکہ آپ کو صورت حال سے اطلاع دے دیں۔ جب اس عاجز نے ان سے پوچھا کہ بھئی معاملہ بنتا کیا ہے، تو ان کی تھوڑی دیر کی بات چیت سے یہ پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ خاوند کا کاروبار آج کل اچھا نہیں، ملکی حالات کی وجہ سے ایسا اکنامک سلمپ آیا کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے کاروبار ٹھنڈے ہو گئے۔ اب چونکہ بچے کا کاروبار اچھا نہیں، وہ اپنے بزنس سے خوش نہیں، کوشش کرتا ہے، کام نہیں چلتا، لینے والے جو ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں، اس کے پاس ہوتے نہیں۔ چنانچہ وہ جب گھر آتا تو اسی فکر میں، اسی سوچ میں، لہذا نہ وہ بیوی سے کوئی بات کرتا، نہ کوئی اسے زیادہ وقت دیتا، بلکہ طبیعت کے اندر غصہ ہوتا کاروبار اچھا نہ ہونے کی وجہ سے۔ ذرا سی کوئی گھر میں بات ہوتی تو وہ غصہ اپنے بچوں پہ یا بیوی پہ نکلتا۔ ادھر بیوی کا یہ حال کہ وہ اپنے میاں کے لیے گھر میں کھانا تیار کرتی اور 2-2 گھنٹے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہتی کہ میاں آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ اب جو عورت گھر میں 2 گھنٹے بھوکی بیٹھی ہے کہ میرا میاں آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی، اور وہ میاں گھر آئے تو اس کا منہ بنا ہوا ہو اور ناراض ہو، تو پھر بیوی تو یہ سمجھے گی کہ شاید اسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، تعلق ہی نہیں۔ چنانچہ اس وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا شروع ہوتا، اور جب چنگاری بھڑک اٹھے تو پھر تو آگ کے شعلے بھڑکتے ہی ہیں۔ چنانچہ اس عاجز نے اس میاں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے والدین کو جو بتانا ہے اس میں 6 مہینے تاخیر کر لو، اور 6 مہینے ایک نصیحت پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری مشکلات کا حل اس چھوٹی سی بات میں ہوگا۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے اس میاں سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، اہل خانہ کو سلام کرتے۔ تو عاجز نے کہا کہ آپ کی زندگی اس سنت سے خالی ہے اور اس وجہ سے آپ کو یہ مصیبت پڑ رہی ہے، اس سنت پر عمل کرو، وعدہ کرو کہ جب بھی گھر میں داخل ہوگے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور اہل خانہ پر سلام کرو گے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اس عاجز نے کہا بات چھوٹی سی ہے مگر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ آپ کا کاروبار اچھا نہیں، اس کے جھگڑے دفتر تک رکھیے، دکان تک رکھیے، گھر والوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ ان کو تو محبت بھری زندگی چاہیے، لہذا آپ جب اپنے دروازے تک پہنچیں تو کاروبار کے جھگڑوں کو دفن کر دیں اور گھر کے اندر مسکراتے حشاش بشاش چہرے سے داخل ہوں، بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور اس کو سلام کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، پھر اس کی برکت دیکھنا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ وہ جوڑا گیا، مشکل سے 1 ہفتہ گزرا ہوگا کہ بیوی کہنے لگی کہ حضرت یہ زندگی کا ہفتہ ایسے گزرا جیسے نئی شادی کے بعد میاں بیوی کا ہنی مون کا ہفتہ گزرتا ہے، اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنا ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں چاہتا، ہم اب زندگی میں سیپریشن کا کبھی نام نہیں لیں گے۔ گھر جو اس قدر پریشانیوں کا مرکز بن گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ تو پہلی بات کہ خامند کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو باہر کے جھگڑے باہر دفن کرے، گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، کسی کا قرض دینا ہے، کسی نے پریشان کیا ہوا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، فلاں معاملہ ہے، اس میں بیوی بیچاری کا کیا قصور؟ لہذا ان جھگڑوں کو خامند باہر دفن کر کے پھر گھر میں قدم رکھے، اور جب گھر میں قدم رکھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق چہرے کے اوپر خوشی ہو، مسکراہٹ ہو، اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور اس کو سلام کرے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور سلام کرے گا تو پھر خوشیوں کا جواب خوشیوں سے ملے گا، اور گھر کے اندر اس طرح شیطان کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔